کوئی قرآن کو جلاتا ہے، تم قرآن کو یاد کرنا شروع کر دو۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پھونکتا ہے، تم نبی کی تعریفیں شروع کر دو۔ کوئی قرآن کو تم دریا میں پھینکتا ہے، تم سینے میں بسا لو۔ کل کسی بندے نے سوڈان عیدگاہ کے سامنے قرآن مجید کو جلایا ہے، راکھ کیا ہے۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں قرآن اتنا سستا ہے، اس کو آگ لگائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، اس کو جلائیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا، اس کو آتش میں زیر آتش کریں گے تو مٹ جائے گا۔ نانا جوانوں بزرگوں، تمہیں ان گستاخیوں کا جواب دینا پڑے گا، تمہیں قرآن کی بے حرمتیوں کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ قرآن اتنی آسانی سے تمہارے تک نہیں پہنچا ہے، اس قرآن کو یہاں پہنچانے کے پیچھے رسول اللہ کے جسم کا خون کا ایک قطرہ بہا ہے طائف کے میدانوں میں۔ اس قرآن کو یہاں پہنچانے کے لیے میرے نبی کی رگوں کا خون لگا ہے، صحابہ کا خون لگا ہے، اولیاء کا خون لگا ہے۔ یہ دین اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ لوگ سوچیں کہ ہم قرآن کو جلا کے ختم کر دیں۔ نانا جوانوں، یہ قرآن مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہونا چاہیے، یہ قرآن مسلمانوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہونا چاہیے۔ آج مسلمان اتنا پختہ ہونا چاہیے تھا، آج مسلمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ مسلمانوں کے ہر گھر میں جتنے بچے ہیں، ہر بچے کے سینے میں قرآن ہونا چاہیے تھا۔ لوگ ایک قرآن کو جلائیں، 10 قرآن تیار ہونے چاہیے تھے۔ وہ دنیا کے سارے سہگے اٹھا کے کیوں نہ آگ کے آتش کر دیں، وہ سارے نسخے کیوں نہ نظر آتش کر دیں، وہ سارے نسخے دنیا کے کیوں نہ پانی میں بہا دیں، لیکن مسلمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ ان سے اس قرآن سے اتنی مضبوطی محبت ہونی چاہیے تھی، جسے دینے کے لیے میرے نبی نے خون دیا، جسے پھیلانے کے لیے میرے نبی کی رگوں کا خون لگا، میرے نبی کے جسموں کے پاؤں سے خون بہ کے طائف کے پتھروں پہ آج بھی جو خون گواہی دے رہا ہے، اس خون سے اور اس قرآن سے مسلمانوں کی اتنی محبت ہونی چاہیے تھی۔ آج اگر تمہارے گھر میں 4 بچے ہیں، 4 کے سینے میں جہاں دنیا کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، جہاں ان کے دماغوں کے اندر بڑے بڑے علوم موجود ہیں، وہاں ان کے سینوں میں اللہ کا قرآن موجود ہونا چاہیے تھا، وہاں ان کے سینوں میں رب کی کتاب موجود ہونی چاہیے تھی، وہاں ان کے سینوں سے قرآن کی دھڑک دھڑک آواز آنی چاہیے تھی۔ جب ان کے سینے دھڑکے، ان کی دھڑکنوں میں قرآن کی آیتوں کی آواز آنی چاہیے۔ مسلمانوں کا عالم دیکھو، وہ دور تھا مسلمان ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوا کرتے تھے۔ آج کوئی جوان اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ قرآن کی گستاخی ہو جائے، سارا نہ لہر چڑھ جائے، نہیں جناب قرآن کیوں ساڑے ہو، لیکن مسلمانوں کی نہ ساڑن کی ذمہ داری نہیں دی تھی نہ رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن میں لایا ہے، قرآن کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، نہ دم بچا سکیں نہ ہوں بچا سکوں۔ انجیل آئی ختم ہو گئی، زبور آئی ختم ہو گئی، تورات آئی ختم ہو گئی، قرآن آیا ختم ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں ختم ہونے والے، یہ سوڈان میں جلائیں، یہ یورپ میں جلائیں، یہ افریقہ میں جلائیں، یہ دنیا کے کس ملک میں اس کو نظر آتش کریں، جہاں مرضی نظر آتش کر دیں، جہاں مرضی دریاؤں میں بہا دیں، جہنم میں سینکے سارے اٹھا کے ڈال دو۔ رب نے وعدہ لیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن میرا ہے، حفاظت میں نے کرنی ہے۔ جس کی ضمانت میرا رب لے لے، اس کا کون گرائے، اس کا کون چھاڑے، اس کا کون دنیا کو ختم کرے۔ کوئی رب کا قرآن میں نہیں چھین سکتا، نہ قرآن میں کوئی دنیا سے مٹا سکے۔ بزرگوں جوانوں، لیکن عالم یہ ہونا چاہیے تھا، آج کوئی سوڈان میں قرآن جلائے، مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مسلمان اتنا بہادر ہوتا، یہ کہتا کہ بھائی سوڈان میں نہیں، میرے سامنے بھی جلا کے جا، تو دنیا میں بنے ہوئے نسخے جلا کے جائے گا، تو مسجد کے تختے سے اٹھا کر قرآن شہید کرے گا، بول مسلمانوں کے سینوں سے کیسے نکالو گے؟ آج ہر بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے تھا، آج ہر مرد حافظ قرآن ہونا چاہیے تھا، آج ہر بچی حافظ قرآن ہونی چاہیے تھی، ہر بچے کا سر کا پا سیرت مصطفیٰ میں پتہ ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کو حضور کی سیرت پتہ ہونی چاہیے تھی، یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ طائف میں دین کیسے پہنچا، یہ پتہ ہونا چاہیے تھا ہندوستان میں دین کیسے پہنچا، یہ پتہ ہونا چاہیے تھا صلاح الدین ایوبی کون تھے، یہ پتہ ہونا چاہیے تھا امام اعظم نے کتنی بار جیلیں کاٹی ہیں، مسلمانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا مجدد الفسانی کو جہانگیر نے قید کیوں کیا تھا، مسلمانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا مفتی اعظم ہند کو دہلی جامع مسجد سے کیوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا تھا۔ نہ مسلمانوں، تم تاریخ سے واقف نہیں ہو، تم نے دنیا پڑھنی شروع کر دی، تم نے افسانے پڑھنے شروع کر دیے، تم نے ناول پڑھنے شروع کر دیے، تم نے بے حیائی پڑھنی شروع کر دی، تم ناول پڑھ کے وقت گزار لیتے ہو، تم قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ مسلمان کا یہ عالم ہے، ہم لوگ افسانے پہ بیٹھے بڑی بڑی کہانیاں پڑھ لیتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھو 2-2 3-3 گھنٹے کی فلمیں دیکھ لیتے
रहा है, लेकिन कौम की माँ को बताओ बिस्मिल्लाह का तर्जुमा क्या है, मालूम ही नहीं है। कौम की बच्ची को बताओ कुरान का मफहूम क्या है, मालूम ही नहीं है। कौम की बच्ची को बताओ रसूलुल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम सबसे पहले कब दिया था, मालूम ही नहीं है। कौम के जवान को बताओ कि सलाउद्दीन अय्यूबी कौन है, मालूम नहीं है। कौम के जवान को बताओ कि आज सुबह सलमान खान ने कौन सा ड्रेस पहना था, वो बताने को तैयार है। कौम के जवान को बताओ बुजुर्गों जवानों इमाम अहमद बिन हंबल ने कुर्बानियां कितनी दी थी, नहीं जानता है। कौम के जवान को बोलो सलमान खान ने कुर्बानी का बकरा कितने का खरीदा, हर जवान बताएगा 18 करोड़ का खरीदा, हर जवान बताएगा इतने का खरीदा। कौम के बच्चों को बताओ मस्जिद पहली कुबा वाली रसूलुल्लाह ने कब बनाई थी, कौम के किसी फर्द को पता नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा दावा इस्लाम का है, हम किस इस्लाम की बात करते हैं, हम किस कुरान की बात करते हैं, हम उस कुरान की बात करते हैं पाई थी मिरास तो असलाफ से कमा दी, दरसे कुरान जब तुमने भुलाया ना होता, ये जमाना जमाने ने दिखाया ना होता। आज कौन कुरान पढ़ता है, किस घर में तिलावत होती है, किस मस्जिद में तिलावत होती है, कौन है जो कुरान की तिलावत करता है। अल्लामा इकबाल को देख लीजिए, उनको कुरान पढ़ते थे, मैं सुबह कुरान को धूप की रोशनी सुखाता था, पूछा क्या मामला था, कहा इकबाल कुरान पढ़ते पढ़ते इतने रोते थे कि सुबह कुरान नहीं था। आज कौन है जिनकी कुरान से इतनी मोहब्बत है, कौन है जिनकी रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत है। नाना भाइयों, हर चीज का जवाब, हर गुस्ताखी का जवाब, हर बदअमली का जवाब सिर्फ और सिर्फ अमल है। अगर कोई कुरान को जलाता है, तुम कुरान को याद करना शुरू कर दो। कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे फूंकता है, तुम नबी की तारीफें शुरू कर दो। कोई कुरान को दरिया में फेंकता है, तुम सीने में बसा लो। ये जवाब है, ये कार्रवाई है, ये मुंह तोड़ जवाब है। तुम कब तक लड़ोगे, तुम कब तक कटोगे, तुम कब तक मरोगे। तुम सबको अल्लाह के कुरान की तरफ आना होगा, हिकमत से दीन की तरफ आना होगा, और हर बुराई का जवाब अमल होगा, हर फितने का जवाब अमल होगा, हर लड़ाई का जवाब अमल होगा। तुम रसूलुल्लाह के दीन के पैरोकार बन जाओ, तुम्हारे सिरों पे इमामे सज जाएंगे, लोग किसको डराएंगे। तुम्हारे चेहरों पे रसूलुल्लाह की दाढ़ी सज जाएगी, लोग किसे डराएंगे। तुम्हारे जिस्म पे हुजूर की सुन्नत का लिबास सज जाएगा, लोग किसे डराएंगे। नाना तुम्हें देख के दुनिया डरेगी कि ये रसूल अरबी के गुलाम आ रहे हैं, ये मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं। तुम जिस गली से गुजरोगे वो गली कांपेगी। ये उमर बिन खत्ताब थे, जिस गली से गुजरते थे शैतान भाग जाता था। ये उमर बिन खत्ताब थे, जब गुजरे तो कोई शराबी आया शराब लेके, उमर बिन खत्ताब ने पूछा बोतल में क्या है, वो डर गया, कहा बोतल में दूध है। उमर ने कहा सामने निकाल, उमर के डर से शराब का दूध बन गया। बुजुर्गों, आज हमारा ये आलम है, हम रोते हैं और जनाब फलानी जगह कुरान की गुस्ताखी होगी, फलानी जगह नबी का नाम की गुस्ताखी होगी। वीरा तय कुरान वस्ते कहती हो, तुमने कुरान कितना पढ़ा, तुम्हारे बच्चों ने कुरान कितना पढ़ा, तुम्हारी नस्लों ने कुरान कितना पढ़ा, तुम्हारे बच्चों की कुरान से कितनी मोहब्बत है। क्या सुबह फजर पढ़ने के बाद तुम्हारे घरों में कुरान की तिलावत की आवाज आती है कि नहीं आती है? नहीं आती है तो जान लो कि तुम कब्रिस्तानों में रहते हो। तुम्हारे मैदानों से कुरान सुनाई देता है तो सही, नहीं देता तो उन्हें कब्रिस्तान के मैदान मान लो। तुम्हारे जंगलों से कुरान की आवाज आती है तो सही, नहीं आती है तो कब्रिस्तान मान लो। तुम्हारे सीने कुरान की आवाज से धड़कते हैं तो सही, नहीं धड़कते तो अपने सीनों को भी कब्रिस्तान मान लो।